اردو ترائلے کی تعریف و مختصر تاریخ۔ ترائلے ایک دلکش اور مقبول صنف سخن ہے جسے انگریزی میں ٹرائلٹ کہا جاتا ہے۔ ترائلے کو فرانسیسی صنف نظم خیال کیا جاتا ہے کیونکہ فرانسیسی ادب میں ترائلے کا استعمال زیادہ سے زیادہ پایا گیا ہے، مگر اس کا انگریزی نام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ترائلے باقی مغربی اصناف کی طرح فرانسیسی کے بجائے انگریزی شعری ادب کے راستے اردو میں داخل ہوئی ہے، یعنی ترائلے صنف اردو میں انگریزی شعری ادب کے راستے سے ہماری اردو زبان میں داخل ہوئی۔ ترائلے کل 8 مصرے پر مشتمل ایک نظم ہے جس میں صرف 2 قافیے ہوتے ہیں اور اس کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، یعنی 8 مصروں پر مشتمل ایک نظم ترائلے ہے جس میں 2 قافیے ہم قافیے 2 ہوتے ہیں جو کہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ ان میں پہلا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں اور دوسرا، چھٹا، آٹھواں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی پہلا جو قافیہ ہوا کرتا ہے وہ پہلا مصرع، تیسرا مصرع، چوتھا، پانچواں اور ساتواں میں ہم قافیہ ہوا کرتا ہے، اور دوسرا ہم قافیہ جو ہوتا ہے وہ دوسرا، چھٹا اور آٹھواں مصرع میں ہوتا ہے۔ ترائلے حیت کے اعتبار سے ایک پابند نظم ہے جو 8 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اور ایک ہی بند میں مکمل ہو جاتی ہے، یعنی ترائلے 8 مصروں پر مشتمل ایک نظم ہے جو کہ ایک بند کی شکل میں ہوتی ہے جسے پابند نظم بھی کہتے ہیں، اور یہ 8 مصروں پر مکمل ایک نظم ہے۔ چند نکات ترائلے کی حیت کے مد نظر یہ ہے۔ نمبر 1، ترائلے کے سبھی مصروں کا ہم وزن ہونا ضروری ہے، یعنی ہر مصرع ایک ہی وزن پر ہوگا۔ ترائلے کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے اور اس میں صرف 2 قافیے ہوتے ہیں جو کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس میں پہلا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور ساتواں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ پہلا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور ساتواں ہم قافیہ ہوا کرتا ہے۔ ترائلے کا دوسرا، چھٹا اور آٹھواں مصرع ہم قافیہ ہوا کرتا ہے۔ دوسرا، چھٹا اور آٹھواں ہم قافیہ ہوا کرتا ہے۔ اگلا نقطہ ہے، ترائلے کا پہلا، چوتھا اور ساتواں مصرع ہو بہو ہوتا ہے، یعنی ایک ہی مصرع ہو بہو مصرع پہلا، چوتھا اور ساتواں مصرے میں ہوا کرتا ہے۔ ترائلے کا دوسرا، آٹھواں مصرع ہو بہو ہوا کرتا ہے۔ دوسرا اور آٹھواں مصرع ایک ہی مصرع یعنی ہو بہو مصرع ہوا کرتا ہے۔ رؤف خیر کا ایک ترائلہ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو۔ بنو امیہ ہی باقی نہ ہے بنو عباس، نہ اپنے آپ کو دہرا کے تھک سکی تاریخ، ہوا و حرص بلا کش کو آ سکے ہے راس، بنو امیہ ہی باقی نہ ہے بنو عباس، سروں میں دفن ہوئی اقتدار کی بوباس، ہر ایک حرف و حرف پر کھینچا خط تنسیخ، بنو امیہ ہی باقی نہ ہے بنو عباس، نہ اپنے آپ کو دہرا کے تھک سکی تاریخ۔ یہ ترائلہ رؤف خیر کے
نقطہ نمبر 3 دیکھیے، جس میں کہا گیا ہے کہ پہلا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں اور ساتواں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، اور دوسرا، چوتھا، آٹھواں مصرع ہم قافیہ ہو کرتا ہے۔ یہاں اس ترائلے میں بھی وہی بات ہے، پہلا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور ساتواں ہم قافیہ ہے، اور دوسرا، چھٹا اور آٹھواں ہم قافیہ۔ 5 نمبر نقطہ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پہلا، چوتھا اور ساتواں مصرع ہو بہو ہوتا ہے۔ پہلا، چوتھا اور ساتواں ہو بہو، بنو امیہ ہی باقی نہ ہے بنو عباس۔ یہ ہو بہو مصرع پہلا، چوتھا اور ساتواں، پہلا، چوتھا اور ساتواں مصرع میں ہو بہو مصرے ترتیب دیے گئے ہیں۔ اگلا نقطہ ہے کہ دوسرا اور آٹھواں مصرع ہو بہو ہوا کرتا ہے۔ دوسرا اور آٹھواں مصرع نہ اپنے آپ کو دہرا کے تھک سکی تاریخ۔ دوسرا اور آٹھواں مصرع ہو بہو ترتیب میں، ترائلے میں ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مختلف مصرے ہوتے ہیں تیسرے، پانچویں اور چھٹے مصرے میں۔ تیسرا، پانچواں اور چھٹا مصرع یہ مختلف مصرے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ترائلے ایک ہم جہت پابند نظم ہے۔ عہد قدیم میں ترائلے کے لیے ایک مخصوص بحر طے کی گئی تھی۔ بعد میں انگریزی ترائلے نگاروں نے اس حد کو پار کیا اور مختلف بحروں میں ترائلے لکھنے شروع کیے اور کامیابی بھی حاصل کی۔ اردو ترائلے نگاروں نے بھی مختلف بحروں میں ترائلے لکھے ہیں، یعنی اردو ترائلے نگاروں نے بھی کوئی ایک مخصوص بحر میں ترائلے نہیں لکھے، دیگر بحروں میں ترائلے لکھے۔ ایک اردو ترائلے ملاحظہ ہو جو کہ بحر حجز مسدس محذوف یعنی مفاعلاً، مفاعلاً، فعولاً پر مشتمل ہے۔ یہ ترائلہ شادمانی کے نام سے منسوب ہے۔ نریش کمار شاد کی یہ ترائلے ہے۔ میسر تو نہیں ہے شادمانی مگر دل انتقاماً شادماں ہے، بہت پردرد ہے میری کہانی میسر تو نہیں شادمانی، نہیں مجھ پر کسی کی مہربانی خدائی کیا خدا نامہربان ہے، میسر تو نہیں ہے شادمانی مگر دل انتقاماً شادماں ہے۔ اس ترائلے میں بھی پہلے مصرے میں، تیسرے مصرے میں، چوتھے مصرے میں، پانچویں مصرے میں اور ساتویں مصرے میں ایک ہی طرح کے قافیے یعنی ہم قافیے ہیں، اور دوسرے، چھٹے اور آٹھویں مصرے میں ہم قافیے ترتیب میں ہے۔ پہلا، چوتھا اور ساتواں ہو بہو مصرے ہے۔ دوسرا اور آٹھواں ہو بہو مصرے ہیں۔ تیسرا، پانچواں اور چھٹا مصرع مختلف ہے۔ اردو کے پہلے ترائلے نگار عطا محمد شعلہ نے لکھا ہے، تری اولے یعنی ترائلے فرانسیسی شاعری کا ایک سانچہ ہے جس میں 5 مصروں کے الٹ پھیر سے اٹھ کر بنائے جاتے ہیں، گویا ایک طرح کا قطع ہے۔ فرانسیسی شاعری میں ترائلے کا موجد ایڈنس لے کو قرار دیا گیا ہے۔
پیٹرک نے انگریزی میں پہلی بار ترائلے کا تجربہ کیا تھا؟ مظہر امام کے مطابق اردو میں سب سے پہلے ترائلے نگار عطا محمد شعلہ ہے، جس کے ترائلے 1946 عیسوی کے اوائل میں نیا دور بنگلور سے شائع ہوئے تھے۔ اردو کے دیگر ترائلے نگاروں کے نام احمد ندیم قاسمی، مظہر امام، نریش کمار، حمزہ پوری، سلیم انصاری، انور مینائی، رؤف خیر، خیف قیفی وغیرہ ہیں۔ نمونے کے طور پر ترائلے کی حیت میں مختلف شعراء کی کچھ نظمیں ملاحظہ ہو۔ رنگ ماسٹر جو کہ رؤف خیر کی تخلیق ہے۔ نہ جائے مانند نہ پائے رفتن کہ ہم تو سرکش کے جانور ہیں، اشارہ تنزیانہ ہے فن، نہ جائے مانند نہ پائے رفتن۔ یہ سب ریاکاروں کا مامن ہے، یہ ہم اداکار بے ننگ ہے، نہ جائے مانند نہ پائے رفتن کہ ہم تو سرکس کے جانور ہیں۔ لوگوں کی محفل مجیب نشتر کی یہ تخلیق ہے۔ بجھے بجھے سے چراغوں میں روشنی ہے بہت، جھلک رہے ہیں سلیقے سے دل کے پیمانے۔ بجھے بجھے سے چراغوں میں روشنی ہے بہت، جھلک رہے ہیں سلیقے سے دل کے پیمانے۔ بزرگ لوگوں کی مجلس میں دلکشی ہے بہت، بجھے بجھے سے چراغوں میں روشنی ہے بہت۔ سرور و کیف ہے، راحت ہے، شانتی ہے بہت، بندھے ہے عمر کے دھاگے میں اپنے بیگانے۔ بجھے بجھے سے چراغوں میں روشنی ہے بہت، جھلک رہے ہیں سلیقے سے دل کے پیمانے۔